اے ابن سلیمان، اے وعدہ البتہ فراموش کر دینے والے، گویا کہ اپنے آپ سے مکر جانے والے اور عطا کردہ نعمتوں کو بت بنا کر پڑ گئے ان کی پرستش میں اور سمجھنے لگے انہیں نجات کی ضمانت، تو اسے خود کو دھوکے میں ڈالنے والے۔ بہت جلد تم پہنچو گے وہیں کہ جہاں کھڑے ہو کر تم نے قال ویلی کا اقرار کیا تھا، اور یاد آ جائے گا اس روز تمہیں سب کچھ، مگر تب تمہاری مٹھی خالی ہو چکی ہوگی۔ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ محض لفظ نہیں، گویا میرے دل کی آواز ہے جان من۔ یہ اب جو مجھے سوائے تمہارے کسی اور شے کا ہوش نہیں، تو اس میں یقیناً قصور تمہاری پیمانہ آنکھوں کا ہی تو ہے۔ ان دنوں سہراب کی خرد ناآشنا ایسی ہی کئی باتوں کو سوچتے سوچتے وہ رات سے صبح کر رہی تھی۔ سویرے بیداری کا سوال ہی کیا، البتہ بستر چھوڑنے پر سب سے پہلا خیال جو اسے آتا وہ سہراب ہی کا ہوتا۔ ابھی بھی اپنے طبی چہرے پر شفاف پانی کے چھپاکے مارتے نگاہ جو آئینے پر پڑی تو سرخ ڈوروں سے مزین دو قیامتوں کو دیکھتے رات کہا گیا، اس کا یہ جملہ کان میں گونج اٹھا۔ سوچتا ہوں جنت کی کوئی حور تم سے بڑھ کر کیا ہوگی۔ ناشتے کے بعد پڑھائی کی غرض سے سیاسیات کی کتاب کھولی تو اصل عبارت کی جگہ یہ جملہ جھلملاتا دکھائی دیا ہے۔ اپنی نگرانی میں ماسی سے سارے گھر کی صاف صفائی کروا کر پسینے میں شرابور تھکی تھکی سی رجا نہانے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے دنیا اور مافیہا سے بے خبر کتاب کھولے بیٹھے دیکھ کر تعجب سے بے اختیار کہہ گئی، تم اس وقت بھی پڑھ رہی ہو؟ سارا زور بھی پر تھا۔ رجا نے کیا کہا؟ ظاہر ہے وہ سن نہیں سکی، البتہ اس کی آواز پر چونک کر ہوش میں ضرور آ گئی تھی، تب ہی پوچھا، کیا کہا؟ یہی کہ اس بار کوئی میڈل شیڈل لینے کا ارادہ ہے کیا، جو ہر رات پابندی سے کمرہ بند کرکے 2 گھنٹے پڑھائی کرنے کے بعد بھی اس وقت دادی بیگم کی ڈانٹ پھٹکار کھائے بنا از خود کتاب کھولے پڑھائی میں غرق ہو۔ وہ الماری سے لون کا صاف ستھرا جوڑا نکال کر بیڈ پر دھرتی ہوئی شرارت سے بولی، نہیں پڑھ نہیں رہی، بس یوں ہی۔ اس نے رجا کی بات پر کھسیا کر کتاب جلدی سے بند کرکے ایک جانب رکھ دی۔ ارے نہیں نہیں پڑھو، رجا بولی، میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی، ویسے بھی اگر تم اس بار بھی فیل ہو گئیں تو دادی بیگم نے تمہاری شادی کا پکا ارادہ کر رکھا ہے، اس نے مزے سے بتایا، مگر ورا ایک دم سنجیدہ سی ہو گئی۔ شادی؟ وہ بے تاثر سے لہجے میں بولی، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی۔ کیوں بھئی؟ رجا اپنے گھریالے بالوں کی چھوٹی سی چوٹی کے بل کھولتے ہوئے حیرت سے بولی، کیا مل جاتا ہے شادی کر کے؟ ورن نے جواب دینے کے بجائے تڑک کر سوال کیا تو رجا بڑی پیار سے مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجا کر بولی، جیون ساتھی، گھر بار، نئے رشتے اور محبت، سبھی کچھ تو مل جاتا ہے۔ رجا نے لفظ شادی کی تشریح اپنی عمر اور سوچ کے مطابق کرتے ہوئے کہا، اچھا۔ ورا زہر خون سا مسکراتی ہوئی نہ جانے کسی جذبے کے تحت اپنی نشست سے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، شادی کر کے یہ سب کچھ مل جاتا ہے؟ ہاں، رجا سادگی سے اس بات میں سر ہلا کر بولی، تو میری ماں کو شادی کر کے یہ سب کیوں نہیں مل سکا؟ استہزائیہ لہجے میں کیا گیا یہ سوال اس قدر پیچیدہ تھا کہ رجا کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ تب ورا نے ایک زخم بہت کچھ جتاتی نگاہ اس پر ڈالی اور مزید کچھ کہے بنا ہی یا سنے بنا کمرہ عبور کر گئی۔ رجا چند ثانیے متعصب سی اپنی جگہ کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر اپنے کپڑے بیڈ سے اٹھاتے ہوئے غسل خانے کی جانب بڑھ گئی۔ پھر کیا سوچا تو نے؟ جائے گی اس سے ملنے؟ آج بلا ارادہ وہ صدر بن کے مناظر کی جلد والا البم نکالے بیٹھا تھا اور ان میں محظوظ تھا کہ وہ پہلی ان گنت یادیں کہ جن کا حصہ وہ چاہنے کے باوجود بھی نہ بن سکا تھا اور ناچار بنا دیا گیا تھا، ایک اور کہانی کا ایسا کردار کہ جو دیگر کے لیے ناپسندیدہ تھا۔ اس نے ایک طویل سر سانس سگریٹ کے دھوئیں سے سیاہ پڑتے لبوں سے خارج کرتے ہوئے اس البم کی پہلی تصویر کھولی کہ جس میں ڈھاکہ مل کے سفید کرتا شلوار میں ملبوس چوکی پر بیٹھے ظاہر کو بڑی بوڑھیاں اپٹن اور چنبیلی کا تیل مل رہی تھیں، اور اس خوشنما منظر سے ہزاروں میل پرچشم فلک ایک ایسے منظر کی گواہ بن رہی تھی کہ جس سے اس پہلے منظر کا بالواسطہ نہ سہی، بلا واسطہ ہی سہی، ایک تعلق تو بہرحال تھا۔ رینا عادت کے مطابق عامر سے کی جانے والی تمام گفتگو ہما کے آگے بیان کر چکی تھی۔ تب بے تحاشا گوری رنگت اور فربہی مائل جسامت کی حامل ہما نے مزے لیتے ہوئے اس سے یہ گدگداتا سوال پوچھا تھا، تو بتا۔ وہ تذبذب سے بولی، کیا کروں، چلی جاؤں؟ تھوڑی سی تو منت اور کروا۔ وہ دائیں آنکھ دبا کر گویا اسے کچھ سمجھاتے ہوئے بولی، کیا ایسے ہی چلی جائے گی؟ منت کروا تو لوں، وہ پرسوچ مگر متفکر سے لہجے میں بولی،
پر ایسا نہ ہو کہ اتنی دیر میں کہیں اس کے گھر والے واپس آ جائیں۔ ہاں تو نے ٹھیک کہا، وہ سر ہلا کر متفق ہوتے ہوئے بولی۔ یہ مسئلہ بھی تو ہے، پھر پتہ نہ کیا کروں، جانا تو ظاہر ہے کہ وہ ہما بے پرواہی سے بولی، اپنے گھر ہی بلا رہا ہے، کہیں اور تو نہیں۔ بس پھر ٹھیک ہے، رینا من پسند فیصلے پر پہنچ کر اس بار طمانینت آمیز لہجے میں بولی، جا رہی ہوں میں اس سے ملنے، مگر پہلے تو ذرا میرے ساتھ مینا بازار تو چلی چل، میں اپنے بھویں بنوا کر فیشل تو کروا لوں۔ ہاں تو چل، مجھے بھی اپنے بال کٹوانے ہیں، ہما اٹھلا کر بولی۔ دلاور کہہ رہا تھا کہ ذرا اپنے بال کٹوا لو تو پوری میناکشی لگو گی۔ چل چل، رینا برا مان کر بولی، میناکشی سے تو سارا زمانہ مجھے ملاتا ہے۔ ہاں تو، وہ برملا بولی، تو بھی تو میری بہن ہی ہے نا۔ اچھا سوٹ کون سا پہنوں؟ رینا کو اگلی فکر لاحق ہوئی۔ وہ لال والا پہن جا جو مجھے میرے تیرے عاشق نے تحفے میں دیا تھا، وہ ٹھٹھا لگا کر بولی۔ ویسے تو ہے بڑی کمینی، رینا بہن کو واری صدقے جاتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی۔ خود اس سیٹھ دلاور کو پکڑ کر عامر میرے متھے لگا دیا۔ ہاں تو، وہ تنک کر بولی، نہ تو لگتی اس کے متھے، تجھے بھی تو اس سے باتوں کے چسکے پڑ گئے ہیں۔ ہائے کیا بتاؤں، رینا جواباً ایک فلمی سی آہ بھرتے ہوئے بولی۔ باتیں وہ کمبخت بڑے مزے کی کرتا ہے، باتوں کے علاوہ کوئی کام دھندہ بھی کرتا ہے یا نہیں، یہ کل پوچھوں گی نا، وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بے پرواہی سے بولی۔ اب چل تو جا کر امی سے رکشے کے پیسے لے کر آ، میں بس میں نہیں جاؤں گی۔ واٹ دا ہیل، یہ الزام اس قدر سنگین تھا کہ جسے سن کر بیزی بے اختیار چلا اٹھی۔ ڈرگ سمگلنگ اور میں، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہی؟ آفیسر اپنی ماتحت کو بیزی کے سامان کی تلاشی لینے کا اشارہ کرتی ہوئی خشک لہجے میں بولی۔ ہمارے پاس باقاعدہ اطلاع پہنچی ہے۔ گریٹ، بیزی نے سلگ کر دانت پیستے ہوئے کہا، اور یہ اطلاع آپ کو پہنچائی کس نے؟ یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، لیڈی آفیسر کا لہجہ ہنوز بے لچک تھا۔ اوکے مت بتاؤ، بیزی نے بہت غصے سے اسے دیکھ کر جیب سے فون نکالتے ہوئے دھمکی آمیز انداز اختیار کیا۔ میں خود ہی کچھ کرتی ہوں۔ ضرور، آفیسر سرد نگاہ سے اسے گھور کر بڑے آرام سے اس کے ہاتھ سے آئی فون لیتی ہوئی زبان لہجے میں بولی، مگر پہلے تلاشی۔ اس بار حقیقی معنوں میں بیزی کے ہوش اڑ گئے تھے، آخر اس کے ساتھ یہ ہو کیا رہا تھا؟ اماں بیگم، آپ سے ایک ضروری بات کرنا تھی مجھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے بستر پر سفید گاؤ تکیے کے سہارے نیم دراز لیاقت بیگم ریجا سے اپنی صورت سے کمزور ہوتی پنڈلیوں پر زیتون کے نیم گرم تیل کی مالش کروا رہی تھیں کہ تب کاسنی لان کے جوڑے میں ملبوس عارفہ ان کے کمرے میں داخل ہوئیں اور چند ایک ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اصل موضوع پر آتے ہوئے بولیں، ہاں بیٹی۔ نیم گرم تیل کے مساج سے مستقل دکھتی پنڈلیوں کو ظاہر ہے کہ قدرے آرام پہنچا تھا، تبھی وہ بشاشت سے بولی، بلا جھجک کرو۔ وہ رقیہ آپا، عارفہ جو لیاقت بیگم کے بستر کے سامنے دھرے صوفے کی پشت سے کمر ٹکائے ڈھیلی ڈھالی سی بیٹھی تھی، ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے بولی، اینا کی شادی کے بعد سے مجھے کوئی 6-7 بار فون کر چکی ہیں، دراصل وہ اپنے میثم کے لیے برا کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہیں۔ رقیہ تھی تو لیاقت بیگم کی بھانجی، مگر لیاقت بیگم کی باروک شخصیت سے ذرا گھبراتی تھیں اور پھر کچھ عارفہ سے بے تکلفی بھی تھی، سو اپنی عرض لیاقت بیگم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے عارفہ کا ہی سہارا لیا۔ لیاقت بیگم یہ سن کر کچھ بھی کہنے سے گریز کرتے ہوئے بس ایک بردبار سا ہنکار بھرتے ہوئے اکتفا کرنے لگیں، جبکہ ان کی پنڈلیاں دباتی رجا فطری سی بات ہے کہ سراپا مشتاق تب متجسس ہو گئی رشتے ناطے کا ذکر ہونے پر۔ اور شمیم، عارفہ نے یک لحظ ساس کے خاموش چہرے کے تاثرات بغور دیکھ کر توقف کرتے ہوئے مزید کہنا شروع کیا، شمیم بھی آج کل مصدق کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہے، کہہ رہی تھی کہ بڑا مصدق کو بھی بہت بھائی ہے۔ اس بار ان کے لہجے میں جھجک کے ساتھ ساتھ بے پناہ احتیاط بھی تھی کہ شمیم ان کی چھوٹی بہن تھی۔ مصدق کو بھائی ہے؟ لیاقت بیگم تو خیر اس بار بھی لب کشا نہ ہوئیں، مگر مفتاح جو میڈیکل اسٹور سے ان کی دوائیاں لے کر آیا تھا اور کمرے میں داخل ہوتے سمے اسی قدر سن سکا تھا، اس نے حسب عادت زبان کو زحمت دینا ناگزیر خیال کیا، چچی بیگم، یہ دن بدن آپ کی اردو کو آخر کیا ہوتا جا رہا ہے؟ مصدق کو بھائی ہے نہیں، مصدق کا بھائی ہے، درست جملہ ہے۔ وہ افسوسناک نگاہوں سے عارفہ کو دیکھتا ہوا صوفے کے سامنے دھرے موڑے پر براجمان ہو کر مولوی عبدالحق بنتے ہوئے ان کے غلط جملے کی تصحیح کرنے لگا، توبہ ہے تم سے تو، عارفہ بے اختیار ہنس دیں، جملے کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ دادی بیگم کی دوائیاں دھیان سے تو لائے ہو نا اس بار؟
رجا جو اب لیاقت بیگم کے طلبوں کا مساج دھیرے دھیرے بہت نرمی سے کر رہی تھی، مفتاح کو ٹوکتے ہوئے بولی، میں ہر بار دھیان سے ہی لاتا ہوں۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر قابل رشک ڈھائی سے بولا، پہلی بات تو یہ کہ دادی بیگم کی دوائیاں ہر بار تم نہیں عباد بھائی لے کر آتے ہیں، دوسری بات یہ کہ پچھلی بار تم بنا دیکھے بڑے مزے سے کسی اور کی دوائیوں کا لفافہ اٹھا لائے تھے، اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ تم خاموش بہت اچھی لگتی، لہٰذا فوراً سے بیشتر خاموش ہو جاؤ۔ وہ دانت نکوس کر اس کی بات درمیان سے ہی قطع کرتے ہوئے بولا، اور یہ دیکھو، میں اس بار ایک ایک دوائی بڑے دھیان سے چیک کر کے لایا ہوں۔ وہ پتلون کی جیب سے دوائیوں کا پرچہ نکال کر لفافے میں موجود دوائیوں سے ملا کر بڑے تفاخر آمیز انداز میں اسے یوں دکھا رہا تھا گویا کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے ڈالا ہو۔ اچھا اچھا، شاباش، جیتا رہ میرا لال۔ عارفہ کو چونکہ آج بہر صورت لیاقت بیگم کا جواب رقیہ آپا تک پہنچانا تھا کہ انہوں نے جواب جاننے کی خاطر شام کو فون کرنے کا کہہ رکھا تھا، تبھی وہ جلدی سے مفتاح کے کارنامے پر اسے جلدی سے داد دیتی اور تحسین سے نواز کر مزید کسی لان ترانی سے باز رکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر لیاقت بیگم کی جانب متوجہ ہو کر بولیں، پھر بتائیے نا اماں بیگم، میں رقیہ آپا کو کیا جواب دوں؟ جواب جاننے کی ایسی بھی کیا عجلت؟ وہ غالباً بچوں کی موجودگی کے باعث اس موضوع پر گفتگو کرنے سے احتیاط برت رہی تھیں، تب بھی ٹالنے والے لہجے میں بولیں، ذرا دیر کو ٹھہر جاؤ۔ میں تو ٹھہر جاؤں، عارفہ بے چارگی سے بولی، پر رقیہ آپا کو بڑی جلدی ہے، دراصل وہ میثم کو نکاح کر کے آسٹریلیا بھیجنا چاہتی ہیں۔ ہاں تو بڑے شوق سے بھیج دیں، لیاقت بیگم بلا توقف بے ساختہ بولی تھیں۔ یہ ایک طرح سے ان کا جواب ہی تھا، عارفہ سمجھ تو گئی تھی، مگر پھر بھی کہہ گئیں، مگر اماں بیگم، میثم بہت اچھا اور قابل لڑکا ہے، اور سب سے بڑی بات آپ کی بھانجی کا بیٹا، آپ ایک بار اس سے تفصیلی ملاقات کر کے تو دیکھیں۔ دیکھو بیٹی، وہ تحمل سے عارفہ کی بات سننے کے بعد خاصی گمبھیرتا سے بولیں، بات دراصل یہ ہے کہ ورا کے لیے تو مجھ سے دو چار اور بھی لوگوں نے کہا ہے، یہی کہا ہوگا کہ وہ بہت زبان دراز ہے۔ گفتگو کا سیاق و سباق جانے بغیر حسب عادت مفتاح درمیان میں لقمہ دیتا ہوا بولا، جس پر بے ساختہ لیاقت بیگم نے اسے جن غضبناک فہمائشی نظروں سے نوازا، مفتاح کا جی چاہا اے کاش زمین شق ہو اور اپنی مسکراہٹ بمشکل دباتی رجا اس میں سما جائے، چونکہ ایسا ہونا ناممکن تھا اور ممکنہ عزت افزائی سے بچنے کا راستہ معذرت ہی میں مضمر تھا، سو مسمی سی صورت بنا کر وہ جلدی سے لیاقت بیگم کو مخاطب کر کے بولا، سو سوری دادی بیگم، میں یہ وہاں رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہہ کر فرما برداری سے اٹھا اور سنگھاڑ میز پر دھرے تنکوں سے بنے دیدہ زیب اور نفیس سے ڈبے میں لفافے سے نکال کر دوائیاں ترتیب دینے لگا کہ یہ تھا تو دراصل جیولری باکس، مگر لیاقت بیگم اسے بغور دوائی کا ڈبہ استعمال کرتی تھیں۔ آپ کہہ رہی تھیں اماں بیگم؟ عارفہ نے ایک بار پھر سے بے چینی سے پوچھا کہ چلو میثم کے لیے تو انہوں نے انکار کر دیا، تب مستق، ہاں بس یہی کہ رشتے تو میری بچی کے بہت آ رہے ہیں، مگر اپنی زہرا کی اکلوتی نشانی کو خود سے دور کرنے کا تصور تک میرے لیے سہانے روح ہے۔ وہ عموماً ورا کے متعلق اپنی بے پایہ محبت اور احساسات کو سب کے سامنے ظاہر نہیں کیا کرتی تھیں، مگر چونکہ اس وقت وہ جذبات سے مغلوب ہو گئی تھیں سو کر گئیں۔ میری چاہت تو یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اس گھر میں میری نظروں کے سامنے رہے، باقی جو اللہ کو منظور۔ ان کے مبہم لہجے میں بیان کی گئی خواہش بھانپ کر عارفہ ایک دم خاموش سی ہو گئیں۔ رجا بھی چند ثانیے ماں کے چہرے پر ایک دم سی چھا جانے والی تفکر کی وجہ جاننے کے لیے کوشاں رہی، پھر گویا ناکام ہو کر سر جھٹکتے اپنے تیل سے سنے ہاتھوں کو دھونے کی خاطر غسل خانے کی سمت بڑھ گئی، پر اللہ جانے مفتاح کی سمجھ میں کیا آیا، جو بے ساختہ لیاقت بیگم کی جانب گھوم کر لہکتے ہوئے بولا تھا، جی دادی بیگم، ورا کو ہمیشہ اسی گھر میں رکھنا ایک بے حد شاندار آئیڈیا ہے۔ یہ ہوئی نا بات؟ ان دونوں کے علاوہ غسل خانے میں ہاتھ دھوتی رجا نے مفتاح کو بولتے سنا۔ وہ معاً ہاتھ دھوتے دھوتے چہرہ بیسن کے نزدیک لے جا کر منہ پر ٹھنڈے پانی کے تیز تیز چھپاکے مارے گئی، پتہ نہیں اس کا چہرہ اچانک اتنا سرخ کیوں ہو گیا تھا۔ تو کیسا لگا میرا گھر؟ سندربن کے سرسبز مناظر کی جلد والی البم کی دوسری تصویر وہ بہت دیر سے دیکھنے میں منہمک تھا۔ یہ فرد انبساط سے نہال جوگیا رنگ کی ریشمی ساڑی میں اس کی سادہ اور نیک دل والدہ مہندی کی تقریب کے لحاظ سے ہرے پیلے جھلملاتے جھمکوں میں آراستہ و پیراستہ اس کی بہنوں اور سوکھی مہندی کے رنگ کی دیدہ زیب بیش قیمت بنارسی ساڑی میں لپٹی اس کی بھابھی دیگر خواتین کی تصویر تھی،
جو ساری اس وقت ڈھولک پر یقیناً مہندی کا کوئی گیت گا رہی تھیں۔ اس ایک تصویر ہی میں اتنے رنگ تھے کہ شمار مشکل تھا۔ تب رنگوں کے اڑنے کی ابتدا آخر ہوئی کہاں سے تھی؟ شاید اسی دن سے کہ جب گھر تو تمہارا بہت شاندار ہے، ہر دھاگے کی کڑھائی سے وہ لال جوڑے میں ملبوس اخروٹی رنگ کے کندھوں سے ذرا نیچے چھدرے بالوں کو پنوں سے ترتیب دیے، میک اپ کی تہ سفید جلد پر جمائے، وہ گھوم پھر کر سارا گھر پلکیں جھپک جھپک کر دیکھتی، خاصی متاثر اور مسرور لگ رہی تھی۔ گھر جاتی ہے؟ ہاں تو کیا مانگے کا ہوگا؟ اس کے ہمراہ پھرتا عامر دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے شوخی سے بولا، مانگے میں ایسی چیزیں ملتی بھی نہیں۔ وہ لان میں کھلے موتیا کے پھول بنا اجازت بڑے استحقاق سے اتارتی ہوئی بولی، تم جیسی کوئی مانگے تو مل بھی جاتی ہے۔ وہ اشکانہ سی آہ بھر کر بولا تو رینا کہکا لگا کر ہنس پڑی، پہلی ہی ملاقات میں تمہارا یہ حال ہے؟ وہ اچھی طرح ہنس چکنے کے بعد لطف اٹھاتے ہوئے بولی، آئینہ دیکھ لیا ہوتا تو میری حالت پر یوں نہ ہنستی۔ وہ مجنوں کو مات دیتے لہجے میں بولا، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہوں۔ ظاہر ہے اس نے یہ سچ تو بتانا نہیں تھا کہ صبح سے آئینے کے سامنے ہی تو کھڑی تھی، اور جس مقصد کے لیے کھڑی تھی اسے حاصل ہوتے دیکھ کر پھولی نہ سماتے اتراہٹ سے بولی، پھر آئینے کی کیا ضرورت؟ یعنی تم آنکھیں بھی پڑھ لیتی ہو؟ عامر کو بہت مزہ آیا یہ جان کر۔ ہر کسی کی نہیں، اس نے واضح کیا۔ چلو آؤ اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں نہیں یہیں ٹھیک ہے۔ اس نے احتیاط پسندی سے کام لیتے ہوئے کہا، یہاں کا تر و تازہ سا ماحول مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ عامر بہت کچھ سمجھ کر معنی خیزی سے مسکرا دیا، پھر پوچھنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ کھانے کو رہنے دو۔ وہ دوپٹے کے پلو سے چہرہ نزاکت سے تپتپاتی ہوئی بولی، ٹھنڈا پانی پلا دو۔ پانی کیوں؟ وہ مستعدی سے گھر کی اندرونی جانب بڑھتے ہوئے بولا، کولڈ ڈرنک لے کر آتا ہوں۔ ابھی اس نے پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ اطلاعی گھنٹی نے گونج کر اسے حواس باختہ کر دیا۔ اس وقت کون آیا؟ رینا کچھ پریشان سی ہو کر بولی، شاید ماسی ہوگی۔ گھبرا تو وہ بھی گیا تھا مگر پھر بھی معتدل لہجے میں اندازہ لگاتے ہوئے بولا، تم ایسا کرو ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھو، میں اسے فارغ کر کے آتا ہوں۔ اس نے ڈرائنگ روم کا لان میں کھلنے والا دروازہ وا کر کے بعجلت اسے اندر بٹھایا اور خود سد دروازے پر چلا گیا۔ کون ہے؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ میں، عیسیٰ، دروازہ کھولیں۔ دروازے کی دوسری جانب آنے والی آواز نے اسے ایک پل کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ عیسیٰ، جی جلدی کھولیے، وہ اس بار قدرے اونچی آواز میں بولا، تو عامر نے پیچھے مڑ کر ایک پریشان نظر ڈرائنگ روم کے دروازے پر ڈالی اور گویا مجبوراً سد دروازے کو کھول دیا۔ کیا بات ہے، آج تم اسکول سے اس وقت گھر کیسے آ گئے؟ کوفت اور ناپسندیدگی، بے چارگی آمیز تیش اور لفظ کیا نہیں تھا عیسیٰ کے لیے اس وقت عامر کے لہجے میں۔ طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ گھومتے سر کے ہمراہ اندر داخل ہوتے ہوئے نکاحت زدہ لہجے میں بولا، روز بنا ناشتے کے اسکول جا رہا ہوں، آج خالی پیٹ کے سبب طبیعت بگڑ گئی۔ طبیعت آج ہی بگڑنی تھی تمہاری، وہ گویا کلس کر بولا، کیوں آج کوئی خاص بات ہے؟ کوئی خاص بات نہیں، وہ بگڑ کر بولا، جاؤ جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ کر لوں گا، وہ آہستہ سے بولا، مگر پہلے مجھے کچھ کھانے کو دے دیں۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، وہ چڑھ کر بولا، کھانے کو کیا دوں تمہیں؟ تو پھر خالہ کو فون کر دیں۔ وہ اپنی دانست میں صورتحال پر قابو پانے کی کوشش میں ہلکان عامر کو بہترین مشورے سے نوازتا بولا، وہ کچھ نہ کچھ پکا کر ندیم بھائی کے ہاتھ بھجوا دیں گی، بحث کیوں کر رہے ہو؟ بالآخر وہ اسے ڈپٹ کر بولا، کہا نا اندر جا کر لیٹو، میں باہر سے لے کر آتا ہوں کچھ۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ ڈرائنگ روم سے ملحقہ ڈرائنگ روم میں دھری لکڑی کی جہازی کھانے کی میز پر بستہ رکھتے ہوئے بولا، اور ابھی ڈرائنگ روم کے درمیان موجود لگی شیشے کے بند سلائڈ ڈور کی جانب بڑھا ہی تھا کہ عامر برق رفتاری سے آ کر اسے پیچھے سے دبوچتا ہوا بولا، یہاں کہاں جا رہے ہو؟ میرے دھلے ہوئے کپڑے ماسی ڈرائنگ روم میں رکھ گئی تھی۔ وہ اس کے نافہم سے انداز پر حیرانی سے بولا، وہی اٹھانے؟ تم جاؤ میں لے کر آتا ہوں۔ نہیں میں خود لے سکتا ہوں، وہ عامر کی سہولت کے خیال سے سادہ لہجے میں بولا، بس آپ جلدی سے کھانے کو کچھ لے آئیں، بگاڑ رکھا ہے امی تمہیں۔ وہ دانت پیس کر بولا، اتنے بڑے ہو گئے ہو، یہ نہ ہوا کہ خود بنا کر کچھ کھا لو، دوسروں کے محتاج بنے بیٹھے ہو۔ محتاجی کی کیا بات ہے؟ وہ برا مانتے ہوئے بولا، امی نے سارے پیسے آپ کو دیے تھے، وہ پیسے آپ مجھے دے دیں تو۔ زبان مت چلاؤ، وہ سلگ کر اونچی آواز میں بولا، کہا نا اندر جاؤ۔ جا رہا ہوں، وہ بے وجہ ڈانٹ دیے جانے پر اندر امڑتا تیش ضبط کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ مان شیشے کے دروازے کے اس پار کسی متحرک شے پر اس کی نظر بلا ارادہ ہی پڑ گئی تھی
تب وہ فطری تجسس سے ذرا سا آگے بڑھا اور اس نے جان لیا کہ وہ جو متحرک تھی وہ کوئی شے نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ آتش کے برطانیہ سے آئے خاص مہمان عشائیے کے بعد اب آتش کدے کے مہمان خانے میں براجمان بلیک کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کسی قدر بے تکلفی سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کر چکے تھے، اور آتش سے یہ سوال 20-22 برس کے مخنث وجود، لمبے بلانڈ بالوں اور لمبی سی ناک، جبکہ نیلی آنکھوں والے لیرا لیرا جین اور پھیکے سے رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس ایڈیسن نے بڑے احترام اور دلچسپی سے پوچھا تھا۔ دراصل وہ برطانیہ کے سماجی، فلاحی اور تدریسی امور کے متعلق ایک غیر سرکاری ادارے ورلڈ ویژن سے وابستہ تھا، اور یہ جان کر کہ ورلڈ ویژن کے پاکستانی نژاد جنرل سیکرٹری جناب مامون الرشید صاحب سر آتش سے بطور خاص ملاقات کرنے پاکستان تشریف لے جا رہے ہیں، آتش کا زبردست مدعا ہونے کے سبب ذاتی حیثیت میں اسے ملاقات کی غرض سے ان کے ہمراہ چلا آیا تھا۔ کون کہتا ہے؟ آتش نے اپنی مقناطیسی نگاہیں اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے جواب دینے کے بجائے معنی خیزی سے مسکرا کر پوچھا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، وہ کندھے اچکا کر بولا، دنیا کے ہر مذہب میں دعا کوئی خاص اہمیت حاصل ہے، دنیا کے تمام مذاہب کو چھوڑو۔ آتش اپنی آواز کے زیرو بم کو بڑے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے بولا، تم بتاؤ تم کیا سمجھتے ہو؟ میری سمجھ میں تو وہی بات آتی ہے جو آپ کہتے ہیں۔ کیا کہتا ہوں میں؟ اس نے اتنی گمبھیرتا سے سوال کیا کہ ایڈمن کو اپنا اعتماد زائل ہوتا محسوس ہوا۔ یہی کہ تقدیر، وہ ہکلایا، دعا سے نہیں عمل سے بدلتی ہے۔ آتش دھیرے سے نفی میں سر ہلا کر بولا، تقدیر نہیں، زندگی۔ اوہ ہاں، زندگی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے۔ وہ نرمی سے کہہ کر اب کی بار سنجیدہ صورت مامون الرشید سے مخاطب ہو کر بولا، جی سر، تو آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وہ کافی کا خالی کپ میز پر دھرتے ہوئے بولے، کہ ہمارا ارادہ دنیا بھر کے ابھرتے ہوئے موٹیویشنل سپیکرز اور انفلوئنسرز کو ان کا عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنا پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ادارے سے منسلک ہو جائیں۔ اس پیشکش پر ذرا دیر کو آتش خاموش ہو گیا تھا۔ کسی اور سے وابستہ ہونے کا مطلب اپنے تشخص کھو دینا تھا۔ فیصلہ بہت آسان تھا، مگر اپنا انکار ان تک آتش نے بڑے حزین لفظوں میں پہنچانا تھا، اور ابھی وہ انہی منفرد اور خوبصورت ترین الفاظ کے چناؤ میں مصروف تھا کہ میز پر دھرے ان کے آئی فون نے آواز بند ہونے کے باعث محض تھرتھرانے پر اکتفا کرتے ہوئے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی کہ اسکرین پر روشن ہونے والا نام ہی ایسا تھا۔ یہ مجھے کیوں فون کر رہی ہے؟ اسے تو میرے حساب سے اس وقت فلائٹ میں ہونا تھا۔ اس نے قدرے پریشانی سے سوچتے ہوئے مہمانوں سے معذرت کر کے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو بیزی، کہاں ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ اے علامہ اقبالی، تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ لیا اور تم نہ جانے یہاں بیٹھی کیا سوچ رہی ہو؟ مفتاح رجا کے مقابل دھری لان چیئر پر دھڑم سے گرتا ہوا کچھ ایسے تھکاوٹ زدہ لہجے میں بولا گویا واقعی اسے ہر جگہ تلاش کرتا پھرتا ہو، اور رجا جیسے آج کل نہ جانے کیوں دن بہت بوجھل اور راتیں بے کیف اور بے سکون سی لگنے لگی تھیں، اور جو گوشہ عافیت میں جاری ہنگامہ خیزیوں سے دامن چھڑا کر شام کے اس ڈھلتے پہر خود اپنے ساتھ چند لمحے گزارنے کی غرض سے باہر لان میں آ کر بیٹھی تھی، مفتاح کی موجودگی پر پہلی بار کچھ بے آرام سی ہو کر مدھم لہجے میں بولی، میں کیا سوچوں گی؟ چلو تم نہ سہی، وہ اس کے مدھم لہجے اور بجھے بجھے سے چہرے پر غور کرنے کی زحمت کیے بغیر چہک کر بولا، پر میں نے کچھ سوچا ہے۔ کیا سوچا ہے؟ رجا نے یوں ہی پوچھا۔ یہی کہ کیوں نہ اس بار اس باگڑ بلی کو اس کی برتھ ڈے پر سرپرائز پارٹی دی جائے، وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے پرجوش سے لہجے میں بولا۔ کون باگڑ بلی؟ رجا نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ماتھے پر بر ڈال کر پوچھا، کس کی بات کر رہے ہو؟ ورا کی، وہ بڑے بھرپور انداز سے مسکرا کر بولا تھا، ارے یار، کل اس کا برتھ ڈے ہے نا؟ کل ورا کا برتھ ڈے ہے؟ وہ عجیب طرح کے صدمے میں گھر کر بولی، ہاں، اور کیا؟ وہ رجا کو حیرانی سے اپنی جانب دیکھتا پا کر ذرا کی ذرا گڑبڑا کر بولا، کل برتھ ڈے ہے نا اس کا؟ کیا تمہیں یاد نہیں؟ مجھے تو یاد ہے، وہ حاسد بھی نہ دل تنگ نہ منفی سوچ کی حامل، مگر اس لمحے نہ جانے کس بے نام سے جذبے کے تحت بلا ارادہ دل گرفتگی سے کہہ گئی، پر تم کب سے اس کا برتھ ڈے یاد رکھنے لگے؟ تمہیں تو ہم میں سے کسی کا بھی برتھ ڈے یاد نہیں رہتا نا؟ ہاں، تم سب کا تو اب بھی یاد نہیں، پر ورا کی بات تو ذرا الگ ہے نا؟ وہ گلابی پیراہن میں ملبوس ٹیرس پر دفعتاً نمودار ہونے والی ورا کی جانب
چمکتی آنکھوں سے دیکھ کر معنی خیزی سے بولا۔ ہاں، ریجا نے اس کی آنکھوں میں اترنے والی روشنی کی منبع کی جانب گمسم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تائیداً کہا۔ ورا کی بات تو واقعی الگ ہے، وہ سامنے ہو تو دنیا کی ہر خوبصورتی اس کے آگے مان پڑ جاتی ہے۔ ورا غالباً ابھی ابھی غسل خانے سے نکلی تھی، اس کے دراز نم گیسوں کو شام کی ٹھنڈی ہوا ہولے ہولے سے چھو کر جیسے ان کے بے تحاشا حسن اور نرماہٹ کو محسوس کرنے کی تگدو کر رہی تھی، جبکہ وہ خود دنیا و مافیہا سے بے نیاز نیلے آسمان کے فراخ سینے پر تیرتے اکا دکا روئی کے گالوں کو دیکھتی نہ جانے کس گہری سوچ میں مستغرق تھی، جو ان کی جانب متوجہ ہی نہ ہوئی۔ ہاں، یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، وہ زور زور سے گردن اس بات میں ہلا کر ورا کے حسن کی بابت ریجا کے بیان سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے بولا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا کرتے ہیں، آج رات مما کے اینٹا مقفل ہو جانے کے بعد تم کسی بہانے ورا کو لے کر ٹیرس پر آ جانا، میں سارا انتظام وہیں کروا لوں گا۔ نیچے شور شرابہ کیا تو لیڈی شریفہ کے جاگ جانے کا خطرہ ہے نا۔ وہ روانی سے اپنا منصوبہ اس کے گوش گزار کیے گیا، اس بات سے قطعی بے خبر کہ اس کا ایک ایک لفظ گویا انگارہ بن کر ریجا کے دل کی زمین پر گر رہا تھا، اور جہاں انگار برسے وہاں بجز سیاہی کے اور کیا باقی رہتا ہے۔ موصلہ موصلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ظہر دادا کا سعودی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بڑے صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ظاہر بھائی کی شادی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بڑے صاحب۔ یہ سرمئی ٹو پیس میں ملبوس مسرت سے کھلے کھلے چہرے والے دولہا یعنی ظاہر اور تیز ہرے اور گلابی جھلملاتی ساڑی میں لپٹی بنگالی طرز کے بھاری طلائی زیورات سے لدی، ماتھے پر لال بندی اور جمکی لگائے نمکین صورت موٹی موٹی مخمور آنکھوں والی شرمائی لجائی سی دلہن یعنی جمیلہ کی ڈھاکہ کے 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد تقریب ولیمہ کی تصویر تھی۔ اگلی تصویر میں وہ سارے اونچی پشت والی سرخ اور سنہری کرسی پر براجمان سید صاحب اور فیروزہ کو گھیرے کھڑے تھے، اور کس قدر آسودہ مسرور دکھائی دیتے تھے اس تصویر میں وہ دونوں۔ اس کے دل میں وہ چہرے دیکھ کر ایک ٹیس سی اٹھی، ایسی ٹیس کہ اس نے البم بند کر کے ایک جانب پٹخ دیا اور خود اپنی جلتی آنکھوں پر بازو رکھ کر اپنے پرشکن بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ مگر یادیں وہ بھلا اتنی آسانی سے جان خلاصی کب کرتی ہیں؟ ولیمے کے اگلے روز کہ جب اپنے کمرے کی سیٹی پر اپنے پسندیدہ لباس یعنی نیلی دھاری دار تہمد اور ململ کے سفید کرتے میں ملبوس سید صاحب اپنے مقابل پیلے نائلون سے بنی کرسی پر بڑے بڑے گلابی پھولوں والی دھانی رنگ کی سوتی ساڑی لپیٹے بیٹھی فیروزہ کے ساتھ ملازمہ کا پروسا دیسی گھی کے چھوٹے چھوٹے پراٹھوں اور دیسی انڈوں کے خاکینے پر مشتمل ناشتہ تناول کر رہے تھے کہ تبھی چمڑا خات پیرا اور گہری رنگت مگر پرکشش چہرے والی ان کی جزبہ ملازمہ بندی دھونے کی غرض سے میلے کپڑے سمیٹنے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی، نے سب سے پہلے سید صاحب کو مبارکباد دینا ضروری سمجھا۔ خیر مبارک خیر مبارک، سید صاحب جو دم والی خوشبودار چائے کے چھوٹے چھوٹے سے گھونٹ بھر رہے تھے متانت سے مسکرا کر بولے۔ اب تو بیگم صاحب گھر میں آ گیا، اب تو آپ کو بڑا آرام ہو جائے گا۔ ہاں بھئی، وہ اس کی بات سے متفق ہوتے ہوئے بولے، گھر تو عورت ہی کے وجود سے بنتے ہیں، ہمارے کو اپنا خوشی میں بخشش نہیں دے گا صاحب؟ کیوں نہیں کیوں نہیں، وہ چائے کا کپ میز پر رکھ کر بہت خلوص اور خوش دلی سے بولے، ذرا یہ لکھنے کی میز پر دھری میری ڈائری تو اٹھا دو۔ انہوں نے کمرے کے دائیں جانب موجود لکھنے کی میز پر پڑی کالی جلد والی ڈائری کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو بندی نے جلدی سے ڈائری لا کر انہیں تھما دی۔ یہ لو بھئی بندی۔ وہ ڈائری کھول کر درمیان میں موجود بہت سے سفید لفافوں میں سے ایک برآمد کر کے بڑی شفقت سے اسے تھماتے ہوئے بولے، ہماری خوشی میں تمہارا حصہ۔ دھنی داد صاحب، شکریہ صاحب۔ بندی لفافہ تھام کر خوشی سے کھلکھلاتی ہوئی بولی، اوپر والا آپ کو بہت دے۔ آمین آمین، سید صاحب عجز سے بولے۔ بس میرے بچوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ بھی کوئی بولنے کی بات ہے، وہ کہہ کر دایاں ہاتھ ماتھے تک لے جا کر انہیں سلام کرتی ہوئی لفافہ احتیاط سے ساڑی کے پلو میں باندھ میلے کپڑے سمیٹ کر کمرہ عبور کر گئی۔ تب کسی خیال کے در آنے پر سید صاحب اس دوران مسلسل ہولے ہولے مسکراتی فیروزہ کو دیکھ کر بولے، بچے بھی ظاہر اور دلہن کے ساتھ ہی گئے ہیں؟ جی، فیروزہ بتانے لگی، ابھی تو وہ ساتھ ہی گئے ہیں، نے ظاہر سسرال وہاں سے کچھ اور دیر بعد ان کے نوکر کے ساتھ بوڑھی گنگا کی سیر کو لے جائیں گے۔ وہ پرسوچ سے لہجے میں گمبھیرتا سے بولے۔ ماشاءاللہ، شاکر اور ظاہر تو اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، بفضل تعالیٰ گھر بار والے بھی ہو گئے، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔
اب فکر مجھے طاہر کی ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے مشینوں کی جانکاری کا نیا کورس کروانے جاپان بھجوا دوں۔ آج آ جائے تو اس سے بات کرتا ہوں۔ اور ہاں، تم نے پاکستان فون کیا عیسیٰ اور عامر کی خیریت معلوم کرنے کی خاطر؟ ہم کیسے کرتے؟ فیروزہ جو پورے دھیان سے ان کی بات سن رہی تھی، اس اچانک سوال پر ایک دم گھبرا کر بولی، ہمیں تو آپ یا پھر شاکر ہی ملا کر دیتے ہیں فون۔ اچھا اچھا، وہ دھیرے سے سر ہلا کر رسان سے بولے، چلو ابھی کچھ دیر میں ملاتے ہیں پاکستان فون۔ پوچھے تو صحیح کہ عیسیٰ کا پرچہ کیسا ہوا؟ وہ اچھے نمبروں سے میٹرک کر لے تو میں اسے یہیں اپنے پاس بلا کر ڈھاکہ میڈیکل میں داخلہ دلوا دوں گا۔ کاہے جی؟ فیروزہ اپنے بابو کے ذکر پر بے چین سی ہو کر بولی، ادھر بھی تو بہت سے کالج ہیں۔ نوشابہ دیورانی بھی وہیں کے کالجوں سے اپنے لڑکوں کو ڈاکٹری پڑھوائے گی۔ ہاں، پڑھنے کو تو وہاں بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ فیروزہ سے اتفاق کرتے ہوئے بولے، مگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عیسیٰ کو اب میری خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہاں، فیروزہ ترنت بولی، بڑا حساس بابو ہے میرا۔ اور تمہارا وہ دوسرا بابو، بلکہ لاٹ صاحب؟ اس بار سید صاحب کے لہجے سے واضح ناپسندیدگی جھلکی۔ کون؟ فیروزہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے انہیں دیکھا۔ عامر، اور کون؟ وہ ذرا خفگی سے بولے، اس کے کیا ارادے ہیں؟ نہ جی نہ، فیروزہ جیسے اس کے ذکر سے کتراتے ہوئے بولی، ہم سے مت پوچھیے اس کا، ہمیں تو اس کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں لگتی۔ نہ آگے داخلہ لیا ہے، نہ ہی کوئی کام وام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ سید صاحب تفکر سے بولے، پھر آخر وہ کیا کرے گا؟ ہم کیا جانیں۔ ٹھیک ہے، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے، اب اس سے میں خود بات کروں گا، اور اب میں نغمی اور شانی کے فرائض سے بھی سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا اب تم بچیوں کے لیے مناسب ور کی تلاش شروع کر دو تو اچھا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی بھی پاگل کا بچہ کسی بھی عزت دار شہری کے متعلق کوئی غلط سلط اطلاع دے دے گا تو آپ لوگ ایسے ہی اسے پکڑ کر ذلیل کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے پاس سے بارہا مفصل تلاشی لینے پر بھی ANF کو کچھ نہیں مل سکا تھا۔ مستزاد متعلقہ حکام بالا کا اس کے لیے آنے والا فون گویا گرجنا برسنا اب اس کا حق تھا۔ وی آر سو سوری میم، وہی لیڈی آفیسر پشت پر ہاتھ باندھے تاثرات سے عاری لہجے میں کہہ رہی تھی، ہمیں بھی کسی شریف شہری کو زحمت دینا اچھا نہیں لگتا، پر کیا کریں گے، ہمارا کام ہے۔ اب آپ کا کام مائی فوٹ، وہ بھنا کر پیر پٹکتی ہوئی بولی، میری فلائٹ تو مس ہو گئی نا، اب میں کیا کروں؟ وہ لاکھ چیختی چلاتی، مگر اب ہو کیا سکتا تھا؟ سو کیب لے کر بگڑے تیور والا پھنسی اپنے گھر، جبکہ وہ سیدھی آتش کدے چلی آئی تھی، اور اب آتش کے سامنے بیٹھی رونے دھونے کی بجائے پہلی بار بہت خوفزدہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کون ہے جو اس طرح میرے پیچھے پڑ گیا ہے، بس آج کی رات ذرا صبر سے کام لو۔ آتش سانپ جیسی چمک آنکھوں سے بھر کر پھنکارتے ہوئے بولا، کل صبح تم جان لو گی کہ کون ہے اس سارے کھیل کے پیچھے، اور جان کر کیا ہوگا؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے متفکر لہجے میں بولی، وہی جو ہونا چاہیے۔ آتش اپنے اصلی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دینے والے انداز سے مسکرایا تھا، بیزی جھرجھری لے کر رہ گئی، کیا بات ہے، اتنے گمسم کیوں رہتے ہو آج کل؟ اس نے سلگتی آنکھوں سے بازو ہٹا کر دھیرے سے کروٹ بدلی تو سامنے دیوار میں نصب آئینے کی سطح پر اسکول کے گراؤنڈ کا منظر چھم سے یوں ظاہر ہوا گویا کسی نے بٹن دبا کر ٹیلی ویژن چالو کر دیا ہو۔ اس وقت بریک تھا، اور وہ ایڈمن آفس کے سامنے دونوں اطراف گملوں سے گھری سیمنٹ کی سیڑھیوں پر خاموش خاموش سا بیٹھا سامنے گراؤنڈ میں ہلڑ مچاتے لڑکوں کو سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ تبھی بسکٹ کھاتا عثمان اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے برابر آ بیٹھا، اور بیٹھتے ہی سوال داغا، گمسم؟ ظاہر ہے وہ اسے آتے دیکھ چکا تھا، سو چونکے بغیر جواباً دھیرے سے بولا، نہیں تو چلو گمسم نہ سہی۔ عثمان نے جیب سے بسکٹ کا ایک اور ٹکی پیک نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے وثوق سے کہا، پر اداس تو تم ضرور ہو۔ اس کے دقن آمیز لہجے میں کی گئی بات کی اس بار نفی نہ کر سکا، بس بنا لب کشا ہوئے ہاتھ بڑھا کر بسکٹ کا پیکٹ تھام کر گود میں رکھ لیا، گھر والوں کو مس کر رہے ہو؟ عثمان نے ہار مانتے ہوئے پھر پوچھا، شاید۔ عثمان نے آنکھیں چھوٹی کر کے بغور اس کی جانب دیکھا، یعنی انہیں مس نہیں کر رہے، بلکہ کسی اور بات نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ نہیں، وہ بولا، گھر والوں کی یاد بھی آ رہی ہے۔ اس پورے جملے میں سے عثمان بھی پکڑ کر اپنے انداز کی درستی پر مسکرایا۔ چلو شاباش، وہ متبسم لہجے میں بولا، اب اچھے بچوں کی طرح فوراً وہ بات بتا دو کہ جس نے تمہیں اتنا ڈسٹرب کر رکھا ہے۔ بات بہت عجیب ہے۔ بالآخر وہ ہتھیار ڈال کر کچھ جھجکتے شرمساری سے بولا،
پہلے بتاؤ تو صحیح۔ عثمان بولا، یہ بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ بات عجیب ہے یا غریب۔ پرسوں جب طبیعت خراب ہونے پر میں گھر گیا، چند ثانیے توقف کے بعد وہ الجھے الجھے سے لہجے میں کہنا شروع ہوا، تو گھر میں عامر بھائی نے کسی لڑکی کو انوائٹ کر رکھا تھا۔ اوہ ہو! عثمان اس کی پریشانی کی وجہ جان کر بے اختیار شرارتی سے انداز میں مسکرایا۔ یعنی تمہارے عامر بھائی کسی لڑکی کو ڈیٹ کر رہے ہیں اور تم نے انہیں دیکھ لیا؟ ڈیٹ کر رہے تھے؟ اس نے یہ لفظ زندگی میں پہلی بار سنا تھا۔ سو ہونک پن سے پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ او یار، تو رہتا کس جہاں میں ہے میرے بھائی؟ عثمان کو اس کی لا علمی پر واقعی بڑی حیرت ہوئی۔ ڈیٹ کا مطلب ملاقات، یعنی کسی مخصوص شخص سے ملاقات۔ اس سے زیادہ آسان اور مہذب الفاظ میں وہ اس لفظ کا مطلب اس احمق اعظم کو سمجھانے سے قاصر تھا۔ اوہ اچھا ملاقات۔ وہ پہلی بار علم میں آنے والے اس لفظ کا مفہوم جان کر خواہ مخواہ کی گھسیاہٹ محسوس کرتا ہوا بولا، ہاں جو کوئی بھی تھی، عامر بھائی نے اسے ملاقات ہی کے لیے تو بلا رکھا تھا، اور تم اتفاق سے اس ملاقات کے چشمدیدہ گواہ بن گئے۔ عثمان چھیڑخانی کی غرض سے بولا، انہیں تو خیر پتہ بھی نہیں کہ میں اس ملاقات کے بارے میں جان چکا ہوں۔ اس نے بتایا۔ تب پھر اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ تو یہی سمجھا تھا کہ اس ملاقات کو راز میں رکھنے کے لیے عامر نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر زور ڈالا ہوگا۔ چنانچہ قدرے تعجب سے بولا، پریشان نہیں۔ وہ بولا، بس سوچ میں گم ہوں کہ کیا جو انہوں نے کیا وہ درست تھا۔ حرکت تو بہرحال نامناسب ہے، پر کیا پتہ وہ اس لڑکی کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہوں تب بھی۔ وہ تیز ہو کر بولا، تب بھی انہیں گھر جیسی محترم اور مقدس جگہ کو ایسی ملاقات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عیسیٰ، میرے دوست۔ عثمان اس کے شفاف آنکھوں سے عیاں جذباتیت دیکھ کر نرمی سے بولا، ہر معاملے پر اس قدر جذباتیت سے نہیں سوچا کرتے۔ بات جذباتیات کی نہیں۔ اس کا تنفس تیز ہو گیا، صحیح اور غلط کی ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، وہ ناصحانہ لہجے میں بولا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ عامر بھائی نے غلط کیا، تب بھی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے بڑے موجود ہیں، وہ اس معاملے کو خود ہی ہینڈل کر لیں گے۔ وہ ہینڈل تو تب کریں گے نا جب انہیں اس ملاقات کے بارے میں کچھ علم ہوگا۔ وہ بے بسی سے بولا، وہ تو ہو جائے گا۔ عثمان مزے سے بولا، کیونکہ سیانے کہتے ہیں ایسے معاملات زیادہ دیر نہیں چھپ سکتے، اس لیے میرا تمہیں مشورہ ہے کہ تم اپنے منہ سے کسی اور کو اس بارے میں مت بتانا۔ ہاں جانتا ہوں کہ یہ عمل چغل خوری شمار ہوگا، وہ سر جھٹک کر بولا، اس لیے میں تو نہیں بتاؤں گا۔ اس نے اس ملاقات کے متعلق گھر کے بڑوں کو بتانے کی شدید چاہت کے باوجود اخلاقی طور پر ایک درست فیصلہ کیا تھا۔ ایک اور فیصلہ اسی دن عامر نے بھی کیا تھا۔ رات کا وہی وقت تھا، وہی منظر اور ہوش و خرد سے بیگانے کا وہی مطالبہ۔ ابھی تو میں اس فون کو ہی چھپانے میں ہلکان ہو رہی ہوں، اور تم روز کہتے ہو ملنے آ جاؤ۔ وہ آج بے انداز چڑھ کر بولی تھی، تو کیا غلط کہتا ہوں جانے بہار؟ وہ جو قمیص سے بے نیاز چیک دار صوتی پائجامے میں ملبوس اپنے بستر پر چت لیٹا اس سے محو گفتگو تھا، جیسے چشم تصور میں اس کا جھنجھلاہٹ کے باعث گلنار ہوتا چہرہ دیکھ کر جان بلب سے لہجے میں بولا، کیوں پریشان کرتے ہو مجھے سہراب؟ وہ روحان سی ہو کر بولی، میں نہیں آ سکوں گی۔ سوچ لو، وہ متنبہ کرتے لہجے میں بولا، تمہارے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاؤں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں آتی۔ سہراب پلیز۔ خوف سے اس کی آواز لرزا گئی۔ مجھ سے ایسی باتیں مت کرو۔ پھر کیسی باتیں کروں، تم ہی بتا دو۔ مجھ سے بات کر ہی کیوں رہے ہو؟ وہ نروٹھے پن سے بولی، بات ہی مت کرو؟ یہ تو ایسا مطالبہ ہوا جیسے تم کہہ رہی ہو کہ سانس ہی مت لو۔ سہراب تم۔ اور ابھی وہ اس کے جذبوں کی شدت سے گھبرا کر اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ عقب سے اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی، ورا، جس پر وہ تحیر سے لے کر بے ساختہ آواز کی سمت گھومی، اور رجا تم۔ وہ جو روزانہ کی طرح آج بھی دروازہ مقفل کر کے بیٹھی تھی، اسے اس طرح سامنے پا کر خوف سے سفید پڑ گئی۔ یہ فون۔ اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر ششدر رہ جانے والی رجا جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد ازحد حیرانی سے بولی، تمہارے پاس کہاں سے آیا ورا؟ یہ فون۔ ہاتھوں میں اترنے والے رشک کے باعث فون چھوٹ کر بستر پر جا گرا تھا، اور اسے سوجھ ہی نہیں رہا تھا کہ آخر وہ رجا کو بتائے تو بتائے کیا۔ ہاں یہ فون۔ رجا پریشان نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کس نے دیا ورا؟ وہ سر عیسیٰ نے دیا تھا۔ تھوک نگلتے ہوئے اسے خود اندازہ نہیں تھا وہ کتنے بڑے طوفان کو دعوت دے رہی تھی۔